جی میرا نام ڈاکٹر امجد ثاقب ہے اور میں اخوت جو دنیا کا الحمدللہ قرض حسن کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور ہم تعلیم میں بھی کام کرتے ہیں، ہاؤسنگ میں بھی، اور ایجوکیشن کے علاوہ جو بہت محروم طبقات ہیں ان کے لیے بھی۔ تو اب تک ہم تقریباً 130 ارب روپے کی رقم 40 لاکھ قرضوں کی صورت میں پورے پاکستان میں دے چکے ہیں۔ یہ رقم حکومت کی طرف سے بھی ملتی ہے اور ہم اس کی امین ہیں، اور آگے ہم اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ پھر سول سوسائٹی سے بھی ملتی ہے، مخیر حضرات سے بھی ملتی ہے، پھر بڑے بڑے اداروں کی طرف سے بھی ہمیں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت ملتی ہے۔ تو آج کی اس تقریب کے لیے میں بہت مشکور ہوں ماڑی گروپ کا، پیٹرولیم کا، کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے، اور ایک بڑی رقم کے ساتھ ہم ایک ایسا ہی ایک نظام، ایک برانچ، ایک دفتر بنائیں گے جس میں 20 نہیں سینکڑوں لوگوں کو یہ چھوٹے قرضے ملیں گے۔ یہ خود ایک بزنس ہے، یہ خود ایک بہت بڑا کام کرتے ہیں۔ تو I'm sure کہ دے ریئلائز کہ انٹرپرینیورشپ کے لیے سرمایہ کی کتنی اہمیت ہے۔ اس سرمایہ کو اگر آپ بغیر سود کے کر دیں گے تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت بھی شامل ہو جائے گی۔ یہ جو عطیہ ہمیں دے رہے ہیں یہ ہمارے پاس امانت ہے، ہم مستحق لوگوں تک اس کو پہنچائیں گے، اور یقیناً ان کی زندگی میں بہتری آئے گی، اور وہ ایک ہماری جو اجتماعی خواہش اور ذمہ داری ہے کہ ہم ایک اچھا معاشرہ پیدا کرنا ہے، تو اس کا کام آئے گا۔ سر یہ جو قرضہ آپ دیتے ہیں یا کسی کو کام کروا کے دیتے ہیں، کیش میں دیتے ہیں یا پھر کام وہ لوگ؟ جی دیکھیں، لوگوں میں صلاحیت کی کمی نہیں ہے، ان کو کام کرنا آتا ہے۔ پلمبر ہیں، الیکٹریشین ہیں، کوئی سائیکل ریپیئر کرتا ہے، کوئی کمپیوٹر ریپیئر کرتا ہے، کوئی موٹر مکینک ہے، کوئی لکڑی کا کام کرتا ہے، کوئی کھانا پکاتا ہے۔ تو 150 کے قریب ایسے مختلف شعبہ جات ہیں جس میں لوگوں کے پاس سکلز موجود ہیں، یہ ہمارے سروس کے نتیجے میں۔ ان کو صرف اس کام کو شروع کرنے کے لیے بنیادی سرمایہ درکار ہوتا ہے، تو ہم وہ سرمایہ دیتے ہیں، محنت ان کی اپنی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ایکسپینڈ کرتے ہیں، پھر وہ دوسری دفعہ بھی قرضہ لیتے ہیں، تیسری دفعہ بھی لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی جو آمدنی ہے اور زیادہ بڑھتی ہے۔ تو یہ ایک جس طرح آپ سمجھیں کہ دس از فائنینشیل انکلوژن، بینک ایک بڑے آدمی کو کسی منصوبے کے لیے پیسے دیتا ہے، تو یہ چونکہ کولیٹرل ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو کرنٹ جو کنونشنل بینکنگ نظام ہے وہ ان کو قرضہ نہیں دے پاتا، تو وہ قرضہ بھی دیا جاتا ہے اور اس پہ سود بھی نہیں لیا جاتا۔ جہاں تک بینک ہیں، بینک کی تو کنڈیشن بہت سخت ہوتی ہیں، بہت زیادہ سخت ہوتی ہیں، عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا ان کنڈیشن کو۔ کیا یہاں بھی ایسی ہی کنڈیشنز ہیں کہ کوئی نہیں، اس میں کنڈیشنز تو ہماری بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ بہت آسان ہے۔ یعنی اس آدمی کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ کوئی نشہ نہیں کرتا، کوئی وہ مجرم نہیں ہے، یا معاشرے میں گلی محلے میں اس کی عزت ہے اور اسے کام آتا ہے۔ بس یہ 4-5 چیزیں ہوتی ہیں، اور ہم اس کی پھر اپریزل کرتے ہیں، اس کے گھر میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو اب دیکھیں نا، ہم نے 4 ملین قرضے دیے، 40 لاکھ، یعنی ایسے افراد موجود ہیں جن کو ہم نے یہ قرضے دیے۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ اماؤنٹ کتنی کر دیتے ہیں؟ یہ ہماری جو 2 طرح کی اس میں ہیں، جو ہم کاروباری قرضے دیتے ہیں وہ 1 لاکھ روپے تک ہیں، اور اب ہم نے حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر گھروں کی تعمیر کے لیے بھی قرضے دینے شروع کیے ہیں، اس میں ہم 5 لاکھ تک ہیں قرضے دیتے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ تعالی اس میں اب ہم 10 اور 15 لاکھ تک بھی جانے کی ہم اب پلان کر رہے ہیں۔ یہ سر سارے بلا سود ہو گئے جو گھروں کے لیے، اس پہ کچھ؟ جی، جو گھروں کے لیے قرضے ہیں یہ سود کے بغیر ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی جو آپریشنل کاسٹ ہے وہ اس شخص کو ادا کرنی پڑتی ہے، وہ جو انتظامی اخراجات ہوتے ہیں۔ تو ہمارے جو علماء کرام سے جو ہم نے لیا ہے فتویٰ اور ان سے رہنمائی، تو یہ پرمیسیبل ہے، یہ بڑی معمولی سی رقم ہے، اور ان کو اس پہ دینے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔